ایم اے فائنل اردو لٹریچر، پیپر فرسٹ، اردو پروز نان فکشن، یونٹ سیکنڈ، غیر افسانوی نثر کی اصناف، انشائیہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ دوسرا ٹاپک ہے مقالہ۔ مقالے میں بی مہدی آفادی، اردو کے عناصر خمسہ۔ مہدی آفادی ایک ایسے زمانے میں پیدا ہوئے جب ہماری زندگی، معاشرت اور طرز فکر کے اعتبار سے ایک نئے دور میں داخل ہو چکی تھی۔ تعلیم و تربیت، تہذیب و تمدن، فن و ادب، غرض کے زندگی کے ہر شعبے میں مغربی اثرات پیوست ہو گئے تھے۔ روحانیت اور مجہول انفرادیت کی قدریں مٹ رہی تھیں، اور دوسری طرف نئے صنعتی اور عوامی دور کے آہنی تقاضے ابھر رہے تھے۔ ان دونوں تہذیبوں کی کشمکش اور آمیزش کے اثرات ہمیں اس دور کے ادب میں بھی نظر آتے ہیں۔ مہدی آفادی اپنے عہد کے ان ابھرتے ہوئے تقاضوں سے اچھی طرح واقف تھے۔ انہوں نے اپنے دور کی بھرپور نمائندگی کی ہے۔ نہ صرف یہ کہ رہن سہن، اطوار و کردار، بلکہ تصورات اور خیالات کے اعتبار سے بھی اس دور کی تہذیب و تمدن کا بہترین نمونہ ہے۔ مہدی آفادی تہذیبی اور جذباتی طور پر مشرقی اقدار سے وابستہ تھے، لیکن انہوں نے فکری اور ذہنی سطح پر مغرب سے بھی ہم آہنگی پیدا کر لی تھی۔ اس سے ان کے یہاں مشرقیت کے رکھ رکھاؤ کے ساتھ مغربیت کا احترام ملتا ہے۔ انہوں نے اکبر الہ آبادی کی طرح نہ تو مشرق کی پرستش کی اور نہ نئے ذہنوں کی طرح مغرب کی کورانہ تقلید کی۔ انہوں نے معقولیت کے ساتھ ان دونوں میں سمجھوتہ کر لیا۔ اسی لیے تاثراتی فنکاروں کی صف میں شامل ہوتے ہوئے بھی مقبولیت کے دامن کا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ ان کی ذہنی رجحانات کے نقوش ہمیں ان کی تحریروں میں ملتے ہیں۔ ان کے اس ذہن کی تعمیر میں ان کے مطالعے کی وسعت کا بڑا دخل تھا۔ ہمعصر ادیبوں کے ساتھ ساتھ کلاسیکی شعراء کا مطالعہ بھی کیا تھا، لیکن جدید ذہن رکھنے کی وجہ سے ادب کے صرف صحت مند عناصر نے متاثر کیا۔ علی گڑھ تحریک سے جذباتی لگاؤ رکھنے کی وجہ سے اس تحریک کے اثرات ان کی تحریروں میں بھی نظر آتے ہیں۔ اس تحریک کی سب سے قداور شخصیت علامہ شبلی سے ان کی وابستگی نے بھی ان کے ذہن و فکر کو بہت زیادہ متاثر کیا۔ شبلی سے ان کی وابستگی عقیدت کی حدود میں داخل ہو گئی تھی، جس کا اندازہ ہمیں ان کی تحریروں سے ہوتا ہے۔ شبلی کے علاوہ سر سید، آزاد، حالی اور نذیر احمد وغیرہ سے بھی متاثر تھے۔ وہ ان سب کی خدمات کے دل سے معترف تھے اور ان کے فن اور ادبی خدمات کو نمایاں کرنے کے لیے خود بھی مضامین لکھے اور دوسروں سے بھی لکھوائے۔ اگر زندگی نے وفا کی ہوتی یا ملازمت کی مشغولیت نہ ہوتی تو یہ کام زیادہ مربوط شکل میں ہمارے سامنے آتا۔ پھر بھی تقابلی مطالعہ ادبیات کی شکل میں ان کے متفرق خیالات ان کی تخلیقی صلاحیت کا ثبوت پیش کرتے ہیں۔ مہدی آفادی نے اردو ادب کی طرح انگریزی ادب کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ افادات مہدی نے اردو ادب کی طرح انگریزی ادب کا بھی مطالعہ کیا تھا۔ افادات مہدی اور خطوط مہدی سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ ممتاز اور نامور انگریزی ادیبوں کی تقریباً تمام اچھی تصانیف کا مطالعہ کر چکے تھے، اور ان کے مضامین میں کثرت سے شیکسپیئر، جانسن، ملٹن، ایڈیسن، اسٹیل، بائرن، اسکاٹ
وغیرہ کا ذکر ملتا ہے۔ انہوں نے ان ادیبوں اور شاعروں کا مطالعہ صرف وقت گزاری کے لیے نہیں کیا، بلکہ ان کا مقصد اس سے اردو کے دامن کو وسیع کرنا تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں عملی کوشش بھی کی، اپنے ہم عصروں کو انگریزی ادب سے استفادہ کرنے پر اکسایا، انگریزی اصطلاحات کو اردو میں منتقل کرنے اور انگریزی کے اچھے مضامین اور کتابوں کا ترجمہ کرنے کے لیے انہوں نے بہت زور دیا۔ انہوں نے ان گنت انگریزی اصطلاحات کو غیر معمولی خوبصورتی، نزاکت اور نفاست کے ساتھ اردو میں منتقل کیا۔ انہوں نے دوسروں کو بھی اس کام کی ترغیب دی تاکہ اجتماعی طور پر ایسی کوششوں کے ذریعے اردو زبان کے دامن کو وسیع کیا جائے۔ مہدی آفاقی نے اگرچہ کوئی باقاعدہ تنقیدی کتاب نہیں لکھی، لیکن ان کے مضامین اور خطوط میں تنقیدی اشارے جا بجا ملتے ہیں، جن سے ان کے تنقیدی شعور کی بلندی اور بالیدگی کا اندازہ ہوتا ہے۔ اردو، فارسی اور انگریزی ادبیات کا گہرا مطالعہ کرنے کی وجہ سے ان کے تنقیدی نقطہ نظر میں مشرق و مغرب کا حسین امتزاج نظر آتا ہے۔ تقابلی مطالعہ ادبیات ان کا پسندیدہ موضوع تھا، جس کی وجہ سے وہ ادبی روایات سے اچھی طرح واقف ہو گئے تھے اور ان کی نظر میں گہرائی اور گہرائی پیدا ہو گئی تھی۔ ادبی روایات کے ساتھ ساتھ ان کی نظر ان سیاسی و معاشرتی عوامل اور بدلتے ہوئے حالات پر بھی تھی جو ادب کو براہ راست متاثر کرتے ہیں۔ اس سے ان کی تنقیدوں میں حقیقت پسندی، وزن، وقار اور قطعیت پیدا ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کی تنقیدی رائے عزت کی نگاہ سے دیکھی جاتی تھیں۔ مغربی ادب پر گہری نظر ہونے کی وجہ سے ان کی تنقیدوں میں جدید رجحانات کی جھلک نظر آتی ہے۔ مہدی آفاقی فطری طور پر حسن پرست تھے۔ ان کی جمالیاتی ذہنیت حسن کی متلاشی رہتی تھی۔ جہاں بھی حسن نظر آتا وہیں ان کی نگاہ میں جم جاتا۔ حسن کی یہ پرچھائیاں ان کی تحریروں میں کثرت سے ملتی ہیں۔ صنف نازک، جو حسن کا سب سے حسین مظہر ہے، اس کا ذکر مہدی آفاقی بڑے والہانہ انداز میں کرتے ہیں اور ان کے حسن و جمال کی تصویریں پیش کرتے ہیں۔ صنف نازک کا ہر انداز ان کے لیے دل فریب اور فردوس نگاہ ہے۔ ہمیں شاید ہی کسی دوسرے ادیب کے یہاں حسن عرضی کی ایسی ہستی بولتی، ناز و ادا دکھاتی، انگڑائیاں لیتی تصویریں نظر آئیں۔ یہی شوخی اور تیکھا پن مہدی آفاقی کے اسلوب کی جان ہے۔ خوش مزاج اور خوش فکر شخصیت کے حامل تھے، جس کی جھلک ان کی تحریروں میں جا بجا پائی جاتی ہے۔ مہدی نئے مضامین کے لیے ہمیشہ نئے فقرے تراشنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وسیع سے وسیع مطالب کو چند دل نشین فقروں سے ادا کر دیتے تھے۔ رنگینی اور لطیف اشاریت ان کے بیشتر مضامین کی نمایاں خصوصیت ہے۔ مہدی آفاقی کے زیادہ تر مضامین وقتی ضرورت کے تحت لکھے گئے ہیں، اس لیے ان میں بعض خامیاں بھی راہ پا گئی ہیں۔ فکری عنصر کے مقابلے میں ظاہری حسن حاوی نظر آتا ہے۔ جوش تحریر میں موضوع سے ہٹ جاتے ہیں، جس سے ان کے مضامین میں خلا سا محسوس ہونے لگتا ہے۔ بعض مضامین میں تکرار، خیالات اور یکسانیت کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہ کمی ان کے اس دلکش اسلوب کی وجہ سے زیادہ نہیں کھلتی جو ان کے فن کی روح ہے، جس کے باعث وہ اردو ادب میں ہمیشہ زندہ رہیں گے۔